اللہ کے رسول نے قرب قیامت کے تعلق سے پیشن گوئیاں فرمائی. انہی پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی یہ بھی فرمائی، غیب داں نبی نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں میری امت میں فرقے بھی ہوں گے. اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس حدیث پر کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں. یہ ایک ایسی حدیث ہے، بہت ساری احادیث وہ ہے جس پر کچھ فرقے مانتے کچھ فرقے نہیں مانتے، اختلاف کرتے، مگر یہ ایک واحد حدیث ایسی ہے جس پر کسی فرقے کا اختلاف نہیں. آئیے ذرا اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں ہی ہم آج جائزہ لیں گے کہ حق پر کون ہے. آئیے یہ حدیث پاک ترمذی کے اندر ہے، اور ترمذی کی جلد نمبر 2 کتاب الایمان باب افتراقی حاذہ الامہ، یعنی اس امت میں تفریق کا بیان، فرقوں کا بیان. امام ترمذی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سند پہنچا کے حدیث روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی. قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم، آپس میں اختلاف کر کے، آپس میں تفریق کر کے، آپس میں اختلاف کے سبب سے 72 فرقوں میں بٹ گئی. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 مِلَّةً، اور میری امت اختلاف کر کے 73 فرقوں میں بٹی آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کتنے فرقوں میں بٹیں گی؟ 73. اور قوم بنی اسرائیل کتنے فرقوں میں بٹی؟ 72. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوائے ایک جماعت کے. قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے؟ جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم پہچانیں کہ ان فرقوں کے اندر، ان جماعتوں کے اندر، یہ 73 جماعتوں میں کون سی اصل جماعت ہے؟ کون سی وہ جماعت ہے جس کا منہج، جس کا راستہ صراط مستقیم پر ہے، جس کا راستہ آپ کی سنت کے مطابق ہے، جو جنت میں جانے والی جماعت ہے؟ قالوا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قالا ما انا علیہ واصحابی، جنتی جماعت کی نشانی یہ ہے میرے صحابیوں جو میرے اور تمہارے عقیدے پر ہوں گا، جو میرے اور صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا. اب ذرا اس حدیث کو آپ دیکھیں، پہلے اس کی کچھ تخاریج میں بتا دوں. اس کو اور بھی محدثین نے لکھا، جیسے امام نسائی نے، امام ابن باجہ نے، امام ابو داؤد نے، متعدد محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث صحیح اور حسن ہے. یہ صحیح حدیث جس پر ہر فرقے کا اتفاق، کوئی فرقہ اس حدیث سے اختلاف نہیں کرتا. مگر میں اسی حدیث کی روشنی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بریلی مکتب فکر، جس کو آج اہل سنت الجماعت بریلی مکتب فکر کہا جاتا ہے، یہی حدیث بتا دیتی ہے، یہی حدیث میں متعین ہو جاتا ہے کہ جنتی جماعت اہل سنت والجماعت بریلی مکتب فکر ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں آؤ اسی حدیث پر ذرا غور کریں، اسی حدیث پر جس پر کسی کا اختلاف نہیں، جماعت اسلامی کا بھی اختلاف نہیں، اہل حدیث غیر مقلدین کا بھی اختلاف نہیں، تبلیغی جماعت والوں کا اختلاف نہیں، دیوبندیوں کا اختلاف نہیں، اہل تشیع حضرات کا اختلاف نہیں، کسی فرقے کا اختلاف نہیں. مگر آئیے رسول اللہ کی اس حدیث پر غور کریں اور دیکھیں کہ اسی حدیث میں چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے کہ اہل سنت والجماعت بریلی مکتب فکر کے علاوہ جس کو آج مسلک اعلی حضرت سے نامزد کیا جاتا ہے، وہی زمانے میں فی زمانہ حق پر ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 و 70 ملتا، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے.
یہ خبر کون سی ہے؟ یہ خبر ماضی کی خبر ہے، یہ گزرے ہوئے زمانے کی خبر ہے، جو ہو چکا، 72 میں بڑھ چکے، 72 ہو چکے، یہ گزرے ہوئے کی خبر۔ میری امت و امتی تفترقو علی 30 و 70 ملتا، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی، بٹی نہیں ہے، بٹیں گی، مستقبل کی خبر ہے، یہ مستقبل کی بات نبی بتا رہے ہیں۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، مستقبل کی خبر۔ الا ملتا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، مستقبل کی خبر۔ تو معلوم ہو گیا کہ نبی وہ ہے جو ماضی کی بھی خبر دیتا ہے، نبی وہ ہے جو مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے۔ ابھی بٹی نہیں ہے، یہ حال کی خبر، اور زمانے ماضی کی خبر دینا، حال کی خبر دینا، مستقبل کی خبر دینا، یہ کہلاتا ہے غیب۔ اور اہل سنت کا دعویٰ، اہل سنت کا عقیدہ کہ نبی غیب دا ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی غیب دا ہیں، تو جو نبی کے غیب کو مانتے ہیں وہی جماعت حق پر ہے۔ جو نبی کے غیب کا انکار کرتے اور جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، تو وہ حدیث پہ اتفاق تو رکھتے لیکن حدیث کے اندر جنتی ہونے کی بشارت ان کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ اور اس میں بتاؤں پھر نبی نے کیا کہا؟ صحابہ نے پوچھا، قالوا من ہیا یا رسول اللہ، جنتی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ خاموش ہے، اور صحابہ رسول کی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ گویا صحابہ کا عقیدہ یہاں معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی غیب دا ہوتا ہے، جو ماضی کی بھی خبر دیتا ہے، مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ پتہ چلا۔ اور اس کے بعد دیکھے اللہ کے نبی نے فرمایا کلہم فی النار، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں، سب کے سب جہنم میں۔ جہنم میں جانے کا سبب کفر، جہنم میں جانے کا سبب گمراہیت، جہنم میں جانے کا سبب سنت سے ہٹنا، جہنم میں جانے کا سبب دین کو چھوڑنا، جہنم میں جانے کا سبب دین سے مرتد ہو جانا، دین کو پشے پشت ڈال دینا، اللہ رسول کی توہین کرنا، اللہ رسول کی گستاخی کرنا۔ یہ قرآن کی آیت نے متعین کر دیا۔ تو نبی نے کہا سب کے سب جہنمی، 72 جہنمی، ایک جماعت جنت میں۔ تو اب جو کہتے ہیں کہ کسی کو کافر نہ کہو، کسی کو جہنمی نہ کہو، معلوم ہو گیا رسول کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے 72 کو جہنمی کہنے میں ہچکچایا نہیں۔ آج پوری دنیا میں سوائے بریلی مکتبہ فکر ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے سب جہنمی ہم جنتی۔ یہ نبی کا طریقہ کہ نبی نے کہا سب جہنم میں۔ تو جب ہمارا نبی 72 کو کافر کہنے میں ہچکچایا نہیں، ہم بھی کسی کو گستاخی کی بنا پر کافر کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ اسی حدیث میں پوشیدہ ہے۔ اور پھر آئیے آگے، اب رسول اللہ سے صحابہ پوچھ کیا رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے جنتی جماعت کی نشانی۔ تو نبی نے تو یہ کہنا چاہیے تھا جنتی جماعت کی نشانی وہ جو قرآن پڑھیں گی، جنتی جماعت کی نشانی جو نماز بہت پڑھیں گی، جنتی جماعت کی نشانی جو جماعت لے لے کے نکلیں گی، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گی، جنتی جماعت کی نشانی ہے جو میری سنت پر ہوں گی، جو میرے طریقہ پر ہوں گی۔ صرف یہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے، بلکہ نبی نے کیا فرمایا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گا۔ یعنی بشارت دے رہے ہیں کہ صرف میرا طریقہ لے لیں گے تو بھی جنتی نہیں ہو سکتے، دین ادھورا لیا، دین اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک صحابہ سے بھی پورا دین نہ لے لو۔ تو صحابہ سے کیا لینا ہے؟ صحابہ کیا دیں گے؟ سنت تو بتانے والے نبی، قرآن تو لانے والے نبی، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانے والے نبی، نماز نبی نے دی، حج نبی نے دیا، زکات نبی نے دی۔ تو صحابہ سے سب صحابہ نے لیا ہے، تو صحابہ سے اہل سنت کو لینا کیا ہے؟ جنتی فرقے کو لینا کیا ہے؟ صحابہ اس میں شامل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی جانتے ہیں تعظیم رسول سب سے اہم عبادت، تعظیم رسول ایمان کی جان، اور تعظیم کیسے کی جاتی ہے میرے صحابہ سے سیکھو۔ جب تک صحابہ کو نہ دیکھو گے، تعظیم نہ کرو گے اور تعظیم نہ سیکھو گے تو زکات تو لے لو گے لیکن جنتی نہیں بن سکو گے، نماز تو لے لو گے لیکن جنتی نہیں بن سکو گے، حج تو لے لو گے جنتی نہیں بن سکو گے۔ کیوں؟ یہ عبادات یہ مقبول بارگاہ ہونے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، مگر عبادت قبول تب ہوتی ہے جب ایمان مضبوط ہو، جب ایمان کی بنیادیں مضبوط ہو، جب ایمان کی جڑ مضبوط ہو۔ درخت کی جڑ کمزور ہو تو پھل اچھے نہیں ہوتے، درخت قائم نہیں ہوتا، درخت کی جڑ ایمان ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ امام بخاری نے کتاب الایمان میں جلد اول میں بتایا کہ اللہ کے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ
बिही वन्नास अजमईन, तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता, तुम में उस वक्त तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता, तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे इतनी मोहब्बत ना करे जितनी अपने बाप से ना करता हो, जितनी अपनी औलाद से ना करता हो, जितनी अपने अजीजो अकारीब से ना करता हो। वन्नास अजमईन, तमाम दुनिया के अजीजों अकारीब और रिश्तेदारों से ना करता हो, उन सबसे ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत ना करे ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो ताजीम रसूल, मोहब्बत रसूल, ईमान और ताजीम नबी की कैसे की जाए तुम्हें साहबा से सीखना पड़ेगा। तो आज कुछ जमातों ने क्या कहा, हम तो सिर्फ कुरान और हदीस लेंगे, हम किसी की तकलीद नहीं करेंगे। मालूम हो गया ये भी निकल गए, ये तो सबसे पहले निकले। मैं नाम नहीं लूंगा, आपकी दानिश पर मैं छोड़ता हूं कि आप समझते जाए कौन कौन सी जमातों की मैं आज निशानदेही कर रहा हूं। एक जमात ने कहा हम सिर्फ सुन्नत, अलैकुम बिसुन्नती, अलैकुम मिन सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, साहबा की सुन्नत खुलफा की, बाकी दूसरे साहबा मयार नहीं, बाकी दूसरे साहबा हुज्जत नहीं। मगर रसूल ने ये नहीं कहा कि सिर्फ खुलफा, फरमाया असहाबी, मेरे असहाब, मेरे सहाबा, तमाम सहाबा के लिए कहा। और फिर कैसा कहा कि सिर्फ खुलफाए राशिदीन नहीं, ये तो आफताब है हिदायत के, मगर मेरे बाकी साहबा का आलम क्या है, मेरे साहबा का आलम यह है असहाबी कान नजूमी फबे अय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। लोगों मेरे साहबा सितारों की मानिंद है, इनमें से तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पालोगे। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। साहबा सितारों की मानिंद। तो साहबा को भी शामिल किया। किसी ने मुझसे पूछा क्या वजह है कि लोग सुन्नी होते हैं फिर देवबंदी हो जाते हैं, क्या वजह है कि लोग सुन्नी होते हैं तबलीग में चले जाते हैं, क्या वजह है कि लोग आपका फिरका छोड़कर कुछ शिया हो जाते हैं, कुछ फिरके छोड़कर देवबंदी हो जाते हैं, कुछ गैर मुकल्लिद हो जाते हैं। मैंने जवाब दिया इसी जवाब में तो हमारा हक होना छुपा हुआ है। वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं, बोलते हैं मगर समझते नहीं। इसी बात में तुम्हारे छुपा हुआ है कि हम हक पर है। तुम कहते हो क्या वजह है कि लोग सुन्नी होते हैं फिर वहाबियत की तरफ जाते हैं। किसी भी कट्टर से कट्टर वहाबी को पकड़ो, ताहिर ग्यावी को पकड़ लो, पता लगाओ नसब का कि बाप कौन था, दावे से कहता हूं सुन्नी निकलेगा, इबार वो फातिया नियाज वाला। और अगर बाप नहीं निकला तो दादा तो यकीनन निकलेगा। और अगर किस्मत खराब है दादा भी बदबूदार था तो परदादा तक तो बात गुंजाइश खत्म हो जाती है। किसी भी कट्टर से कट्टर खबीस को पकड़ो, आपके मोहल्ले का जो सबसे बदबूदार हो उसको पकड़ो और मालूम करो अब्बा क्या थे, तो वो एक ही जुमला कहेगा हमारे अब्बा बिद्दतों में थे, अल्लाह ने हमको तौफीक दी। अच्छा, तौफीक बाद में आई, हिदायत पहले थी कि बाद में थी? हमारे दादा तो वही सब करते थे, कबर पूजवा थे, कबर पूजते थे, फातिया देते थे, नजरो नियाज करते थे। दादा सुन्नी मिलेगा, बाप सुन्नी मिलेगा, परदादा सुन्नी मिलेगा, किसी को भी देखो आप। और मैं एक बात बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, नजीर हुसैन दहलवी से पहले दिल्ली में कोई गैर मुकल्लिद हो तो उसका नाम बताओ। नजीर हुसैन दहलवी से पहले पूरे दिल्ली के अंदर कोई गैर मुकल्लिद हो उसका नाम बताओ। सनाउल्लाह अमृतसरी से पहले अमृतसर में कोई गैर मुकल्लिद हो तो नाम बताओ। मोहम्मद जूनागढ़ी से पहले जूनागढ़ में कोई गैर मुकल्लिद हो तो नाम बताओ। इधर आप आ जाएं और दूसरी तरफ इनके जितने नवाब सिद्दीक हसन भोपाली से पहले पूरे भोपाल में कोई गैर मुकल्लिद हो तो बताओ। और अशरफ अली थानवी से पहले कोई न्याज का कायल ना हो वो बताओ। गंगोई से पहले कोई न्याज और फातिया का कायल ना हो तो बताओ। आप खंगाल जालिए, इनसे पहले हिंदुस्तान में यह सुन्नियत का आलम था कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मसनवी में अपने कशार में कहते हैं कि हिंदुस्तान वो शहर वो मुल्क है जहां पर दरिया में शिकार करो, दरिया की जो मछली निकलती है वो भी सुन्नी निकलती है, दरिया की मछली भी सुन्नी निकलती है। तो आप जितने पहले देखे सब सुन्नी,
اب تم خود کہتے ہو کہ جماعتیں اب بنی، لوگ جماعت میں جا رہے ہیں. میں نے کہا اسی جملے میں حقانیت چھپی ہے. تم نے کہا کیا وجہ ہے؟ لوگ دیوبندی ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہاں کمزوری ہے؟ یہ کمزوری دیکھنا ہمارے اور ہمارے علماء کا کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ کمزوری کیا ہے، کہاں کمزوری کی جس کی بنا پر لوگ تمہاری بدبودار جماعت میں جا رہے ہیں. مگر تمہارے سوال میں یہ بات چھپ آ گئی، روشن ہو گیا کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ وہابی بنتے ہیں. پہلے کیا تھے؟ تو پہلے سنی تھے، تو جو سنی تھے وہ اصل تھے، اور جو اصل سے ہٹے وہ فرقہ ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، عوام اہل سنت جو ہٹے وہ فرقہ ہوئے. ایک باپ کی 7 اولاد، 7 بیٹوں کی اصل باپ. جو بیٹا گھر چھوڑ کے نکل گیا تو یہ بتاؤ وہ 7واں بیٹا غدار ہوا کہ وہ 6 بیٹے غدار ہوئے؟ عجیب منطق ہے. وہابیت کی طرف تم جاتے ہو، اور وہابیت کی طرف جانے کے بعد سواد اعظم کو کہتے ہیں کہ بدعتی مشرک ہے. ہٹے تم، باغی تم ہوئے. تو جس نے بغاوت کی اپنی اصل سے کی، اور اصل کیا تھی؟ نبی نے فرمایا جو اصل سے ہٹیں گا کلہم فی النار. جو اصل سے نکلیں گا، نبی نے کہا نکلیں گے، نکلے ہیں نہیں کہا. تو میں چیلنج سے کہتا ہوں تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس کاندھلوی سے پہلے تبلیغی جماعت کا وجود کہاں ہندوستان میں بتاؤ. نذیر حسین سے دہلوی سے پہلے دہلی میں کوئی غیر مقلد ہو تو بتاؤ. ثنا امرتسری سے امرتسر میں پہلے کوئی غیر مقلد ہو تو بتاؤ. محمد جوناگڑھی سے پہلے جوناگڑھ میں کوئی غیر مقلد ہو تو بتاؤ. تو تم زندگی بھر نہیں بتا سکتے. تو معلوم ہو گیا کہ تم اپنی اصل سے ہٹے ہو، اور جو اصل سے ہٹے وہ 72 بنتے جا رہے ہیں. اور جو آج تک اسلاف کے طریقے پر ہے، اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہے، ہم آج بھی اسی طریقے پر ہیں. غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے تھے، نبی کے حکم سے آئے تھے، اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے. نبی نے بھیجا، ایمان میں ہم کو داخل کروایا گیا. ہمارے جد اعلیٰ نہ اس وقت غریب نواز سے ہٹے تھے، نہ آج ہٹے. تو قلبی اصل غریب نواز تھی. 800 سال پہلے 800 سال 886 عرس گزر چکا. کتنا ہوا ہے؟ 900 پورا ہونے والا ہے. 900 سال ہم پہلے ہماری ہندوستان میں اصل غریب نواز تھے. نہ ہمارے باپ دادا اصل سے ہٹے تھے، نہ آج ہم اصل سے ہٹے. جو ہٹ گئے ہیں، جو غریب نواز کے گنبد کو بدعت بول رہے ہیں، جو غریب نواز کی چادر کو بدعت بول رہے ہیں، سمجھ میں آگے اصل سے ہٹ کر کلہم فی النار. اور یہ تم جو کہتے ہو صاحب ہماری جماعت بڑھ رہی ہے، میں نے کہا بڑھ نہیں رہی ہے، اور بڑھیں گی. آپ کس خوش فہمی میں؟ بڑھیں گی اس لیے نہیں بڑھیں گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کا قول پتھر کی لکیر ہے. ہمارا نبی جھوٹا نہیں ہے. ان کے ہاں تو خدا بھی جھوٹ بولتا ہے. میرے پاس کتاب میں کتابیں لائے ہوں، فتاوی رشیدیہ یہاں موجود ہے. اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. تو تمہارے تو خدا بھی جھوٹ بولتا ہے، ہمارے تو نبی نہیں جھوٹ بولتا، تو خدا کیا بولے گا؟ ارے نبی چھوڑو، ہمارے کا بزرگ جھوٹ نہیں بولتا. ہمارے ہاں تو اعلیٰ حضرت کبھی جھوٹ نہیں بولے، تو ہمارے نبی کیا جھوٹ بولیں گے؟ تو نبی نے کہا پتھر کی لکیر. تو نبی نے کہا 72 جہنم میں جائیں گے. اب 72 کو ایک طرف رکھو اور جنت کو ایک طرف، جنتی کو رکھو. میجارٹی کس کی دکھ رہی ہے؟ 72 کی. اور اتنے بھی ناکافی ہوں گے. حدیث پڑھو، بخاری پڑھو. بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری، ان کو بخاری نہیں آتی. بخاری میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم میں جہنمی ڈالے جائیں گے. جہنم کہیں گا حل المزید، اور چاہیے. یعنی 72 جانے کے بعد بھی جہنم بھرے گا نہیں، تو بڑھتے جاؤ، جہنم کی خوراک بنتے جاؤ.